السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی پیارا اصول بیان کیا ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ عمل کیا دنیا کی زندگی میں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم دنیا سے کما کر کے جاؤ گے، اور ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جو وہ دنیا سے کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں تم سے سوال نہیں کرے گا. یہ ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم سے پہلے جو اہل ایمان صحابہ کرام کی شکل میں، تابعین امت کی شکل میں، محدثین اور علماء اور صالحین کی شکل میں جو جماعتیں گزر چکی ہیں، ان کے بارے میں آدمی کو اپنی زبان کو کبھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر جب ہم دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں. وہ ایک بشر تھے، انسان تھے. ان سے اگر کوئی کوتاہیاں وارد ہوئی ہیں تو ہم اس کے فیصل نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری چیزیں ذکر کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کی دو بڑی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہیں ہو جائیں گی. ایک دوسرے سے قتال میں ملوث نہیں ہوں گی. یکون بینہما مقتل عظیمہ، ان کے درمیان بہت ہی سنگین قسم کا بہت بڑا نزاع، اختلاف اور قتل و غارت گری ہوگی. دعوتہما واحدہ، لیکن ان کی دعوت ایک ہوگی، ان کی دونوں کی دعوت ایک ہوگی. آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے یہ چیزیں ضرور پیش ہوں گی. آپ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو شارحین حدیث نے ذکر کیا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عصر اول کے اندر یعنی پہلی صدی میں جو صحابہ کرام کے درمیان باہمی اختلاف ہوئے ہیں اس کی پیشین گوئی ہے کہ میرے صحابہ کے درمیان اس قسم کا اختلاف اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہوگا. دونوں حق پر ہوں گے، سچائی پر ہوں گے. مقصد ان کا کوئی لالچ، کوئی دنیا، کوئی ہرس نہیں ہوگی. محض غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح کی چیز ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی. اور دونوں میری امت سے ہوں گے. کیونکہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا سنگین ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے افراد جماعت کے جو ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ امت کے، بہت ساری جماعتیں اس طرح سے گمراہی کا شکار ہوئی ہیں صحابہ کرام کے معاملے میں. ان کے مشاجرات کو لے کر، ان کے باہمی اختلاف کو لے کر، باہمی نزاعات کو لے کر کے جو ہے گمراہیوں کی اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر لعن طعن اور اس طرح سے زبان درازی شروع کر دی. اب دیکھیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا وَهَاتَانِ الْفِئَتَانِ هُمَا أَصْحَابُ الْجَمْلِ وَأَصْحَابُ صِفِّينَ. یہ دونوں جماعتیں جو ہے یہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اور جو ہے اصحاب جمل یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے اس طور پر یہ وہی مراد ہے. فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور یہ سب کے سب اسلام کے دائی، اسلام کے پیروکار، اسلام کی خدمتگار اور اسلام کے لیے ہی ان کی کوششیں تھی. وَإِنَّمَا يَتَنَازَعُونَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الْمُلْكِ، لیکن جو ہے
بادشاہت کے معاملے میں یا اس طرح سے حکومت کے معاملے میں بعض ایسی چیزوں کو لے کر کے ان کے درمیان اختلافات ہو گئے. وہ مراعات المصالح جو ہے اور وہ مصلحتوں کو ترجیح دینے میں ان سے خطائیں وارد ہوئیں. مصلحت کو ترجیح دینے میں مثلا آپ دیکھیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک حیثیت سے رشتہ دار تھے، ان کی بہن حضرت نائلہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی تو وہ سالے تھے ایک حیثیت سے. اب وہ چونکہ شام کے گورنر تھے تو اس کے بعد جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کو قصاصاً کیا کیا جائے، قتل کیا جائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوزیشن ایسی تھی اور بلوائیوں نے ایسے مسائل کریٹ کر رکھے تھے کہ وہ فوراً جو ہے بدلہ لینے پر قدرت نہیں رکھتے تھے اگرچہ وہ امیر المومنین تھے. تو مسئلہ دونوں طرف سے محض فہم کا تھا اور اس کی بنیاد پر جو ہے مسئلہ مزید آگے بڑھتا گیا، پیچیدہ ہوتے گیا اور جنگ کی شکل اختیار کر گئی. تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو محض اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے پیاری چیز ذکر کی ہے کہ وہ سب مصالح یعنی بھلائیوں کو چاہنے والے تھے لیکن محض غلط فہمی اور اس چیز کی بنیاد پر ایسی چیزیں امت کے اندر وارد ہو گئیں. اور ایک حیثیت سے ہمیں ایک امتی ہونے کے ناطے اور سلف سے ہماری گہری نسبت اور تعلق ہونے کے ناطے ہمارے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہلے ہی دے دیا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ. اس دونوں جماعتوں سے مراد حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے. والمراد بالدعوی الاسلام علی الراجح، اور یہ جو ہے اس اسلام کی دعوت یعنی دعوت سے مراد کہ دونوں کی دعویٰ ایک ہوگا وہ اسلام کی دعوت ہے. دونوں اسلام کے معاملے میں متفق تھے. علی الراجح وقیل المراد اعتقاد کل منہما انہ علی الحق، اور اس میں یہ مسئلہ یہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل حق پر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بالمقابل یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بالمقابل یہ زیادہ درست اور صحیح تھا. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے آپ دیکھیں جاء رجل الی ابی زرع الرازی، امام ابو زرع الرازی جو ہے یہ بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے انی ابغض معاویہ، میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں. قال لما، تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہتا ہے کہ جو ہے لأنہ قاتل علی بغیر حق، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغیر حق کے قتال کیا ہے، نہ حق قتال کیا ہے، اس کی بنیاد پر میں ان سے نفرت کرتا ہوں. فقال له ابو زرع، آپ دیکھیں سلف کا فہم کیا تھا صحابہ کے معاملے میں. حضرت امام ابو زرع رحمہ اللہ نے کہا کہ رب معاویہ رب رحیم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب جو ہے یہ رحم کرنے والا رب ہے، رحم کرنے والا رب ہے. اس نے اپنے بندے کی خطا، اپنے بندے کی غلطی کی معافی کا اعلان کر دیا، معاف کر دیا. وہ خصم معاویہ خصم کریم، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو مد مقابل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی معافی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے کو جو کیا جو ہے رحم و کرم کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر اس کو اتنی اہمیت نہیں دیا. فما دخولک بینہما، تو پھر ان دونوں کے درمیان تمہارا کیا کام ہے؟ یعنی کہ تم اپنی رائے دیتے پھرو کہ میں حضرت معاویہ سے بغض کرتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ اصل موقف ہے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ تابعین نے، سلف نے، محدثین نے، ائمہ کرام نے ان مشاجرات کو کس نقطہ نظر سے دیکھا، کس طور پر اس کو سمجھا، کیونکہ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا. آج جتنا مرزائی ٹولہ ہے آپ دیکھیں، علی مرزا کے جتنے فالوور ہیں یہ آہستہ، اور وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اہل حدیث نوجوان، اہل حدیث سلفی نوجوان ہیں جو اس کے چنگل میں گرفتار ہوئے ہیں. آہستہ 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 اتنے جری ہو گئے کہ وہ برجستہ صحابہ کرام پر تنقید
برا بھلا، ان کی شان میں گستاخی کے کلمات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اعلانیہ طور پر کہتے پھر رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اس طرح کے بیان آتے ہیں کہ انسان ایک مومن جو صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھتا ہے وہ کسی قیمت پر اس کو گوارا نہیں کر سکتا. اور یہ جراثیم پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ جراثیم مودودی صاحب نے جو ہے خلافت و ملوکیت کے اندر وہ چیزیں لکھی اور وہی ہتھیار بنا جو ہے بعد میں آنے والوں کے لیے. انہی تحریروں کو لے کر کے اور مودودی صاحب نے ضعیف، موضوع، منکر روایتوں کو ملا جلا کر کے ایک موقف قائم کر لیا اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کر دیا. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اسی کو اصل قرار دے کر کے اور اس طرح کی چیزیں سماج کے اندر پھیلانا شروع کیا. آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہے. صحابہ کرام کے معاملے میں اس طرح کی زبان درازی اور اس طرح کے موقف پر قائم ہے وہ. تو ہمیں اور آپ کو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ علماء عقیدہ نے ان مسائل کو عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کے معاملے میں آدمی کا ذہن سلامتی کا نہ ہو، صحابہ کرام کے متعلق آدمی کا ایمان، عقیدہ، نظریہ درست نہ ہو تو ایک آدمی کو گمراہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. تو اس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن بطہ، امام نووی اور امت کے جو جمہور ہیں انہوں نے ان معاملات کے اندر کف یعنی جو ہے اپنی زبانوں کو خاموش رکھنے کا موقف اختیار کیا ہے. یہ سب سے بہترین موقف ہے. آپ دیکھیں جو ہے کہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھا جائے. حضرت جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس موقف کا ذکر کیا ہے کہ اس معاملے میں جب کسی مسلمان کے نزدیک کوئی اس طرح کی چیز آئے مشاجرات کے معاملے میں جہاں وہ ترجیح نہ دے پائے، سمجھ نہ پائے، تو اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، یا تو سلف کے فہم پر اسے اعتماد کرنا چاہیے کہ سلف صالحین نے ان معاملات کو جیسے سمجھا ہے اس کو اسی طریقے پر سمجھا جائے. آپ دیکھیں ابراہیم بن آذر الفقیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وسالہ رجل اما جرا بین علی و معاویہ. امام احمد ابن حنبل آپ دیکھیں امام و اہل سنہ کہلاتے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں وہ، اور عقیدہ اور فہم میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے. ان سے ایک شخص نے پوچھا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف واقع ہوئے اس معاملے میں پوچھا، فعارضان، تو انہوں نے اعراض کیا، اس مسئلے میں گفتگو کرنا یا کوئی بات کہنا انہوں نے پسند نہیں کیا. فقیل لہ یا ابا عبداللہ ہوا رجل من بنی ہاشم فاقبل علیہ، تو جو ہے ان سے کہا گیا کہ جو آدمی آپ سے بار بار استفسار کر رہا ہے یہ بنو ہاشم کا ہے، بنو ہاشم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، اور یہ آپ سے اس مسئلے کو پوچھنا چاہتا ہے. فاقبل علیہ فقال، تو حضرت امیر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فقال اور کہا، اقرا، تم پڑھو، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 141 نمبر کی آیت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے سنا دیا، کہا تم اس مسئلے میں پوچھ رہے ہو جس میں قرآن مجید نے یہ ضابطہ دیا ہے. کیا؟ یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، یہ لوگ گزر چکے اپنا کام کر کے، تم اپنا کام کرو، اپنا عمل کرو اور اپنا عمل کرو، اپنے اعمال، اپنی زندگی کو دیکھو. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اللہ کے پاس وہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملے میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سماج کے اندر اس قسم کے کھود پرید اور معمولی چیزوں کے اندر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مواقف کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.